ارشد شریف شہید کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف شہید کو دبئی سے نکالا جائے، اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا. اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن غلط کہا گیا، جھوٹ کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم ہوا تھا. ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، دباؤ دیا گیا اور ارشد شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا. لیکن جو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں. کل بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، ارشد شریف کا شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید کو ایف آئی اے نے بلایا ہے. پہلے تو میں ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ بریکنگ نیوز اور میڈیا سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا. پہلی دفعہ جب مجھے میڈیا سے پتا چلا، واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میں آج آپ کے سامنے وہ جواب بھی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سنجیدگی اگر آپ کی ہوتی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کینیا میں ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی حکومت کو ڈیڈ باڈی بھی دی گئی، اور ارشد بھائی کے جو سامان تھا، جو چیزیں تھی، وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے نا، آپ لوگوں نے دینا تھا. لیکن گھر میں جب لفافہ دیا گیا تو لفافہ سیلڈ انویلپ نہیں تھا، پھاڑا ہوا تھا. پہلی چیز اس کا جواب دے قوم کو. دوسرا یہ کہ آپ تحقیقاتی کمیٹی میں ہیں، آپ 2-3 ممالک کے چکر لگا چکے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اس کے بعد 1 مہینہ کی تحقیقات کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا. بڑی خبر ہے، پیش رفت ہے، بریکنگ نیوز ہے اور اس کو بلایا گیا. کیا آپ تحقیقات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ غیر سنجیدگی واضح کرتی ہے، جس طرح آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات حکومتی ترجمانوں کے بیانات ہیں. پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آفیسر اس وقت انویسٹیگیشن میں ہے، یہ لیک کا پروفیشنلزم ہے. اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجنا ہے، مجھے بلانا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے بتا دوں میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل رات کی تاریکی میں یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے پیچھے، اور پھر ان کو ریڈ زون کے ذریعے فرار بھی کرا دیا جاتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو تو گھر معلوم ہے، ہر رات کو باراتی میرے گھر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں. نہ صرف ایف آئی اے بلکہ باقی اداروں کے آفیسر ان کے موٹر سائیکلوں پہ، جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے، وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا کھیل رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں، بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ آپ کا لیک کا پروفیشنلزم ہے، اور آپ حکومت کو تمام چیزیں ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے آپ گئے تھے، وہاں پہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملی، ان کا سامان ملا، اور آپ 2-3 ممالک کے چکر پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ لگا چکے ہیں. آپ بتائیں ان کا کیا کیا سامان تھا اور کدھر تھا، اور وہ لفافہ جب ملا تو سیلڈ انویلپ کیوں گھر والوں کو نہیں ملا؟ تو اس کا تو آپ جواب دیں. لیکن تحقیقات میں نے تو آپ کو ڈائریکشن بھی دی تھی اپنے پچھلے خط میں، آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی، میں نے آپ کو خط لکھا، اس میں حالانکہ نوٹس نہیں ہوتا اس طرح، گھر میں دے دیتے ہیں، ایڈریس آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے آپ سے چند سوال پوچھے تھے تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، تاکہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک آپ پہنچے. اور پہلے سوال ایک سوال ایسا تھا جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا اور آپ کو اشارے ملنے لگے، لیکن میں وہ کویسچن ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آج آپ سے ایک اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی ایف آئی آرز کس نے درج کیے تھے اور اس کے کمپلیننٹ کون تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ ایف آئی اے نے وہ کمپلیننٹس کو بلایا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اور میں جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو سوال بھیجے ہیں تاکہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو، تاکہ ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں. پاکستان کا سب سے بڑا نام حب الوطن، شہیدوں کا وارث ہم سے چھینا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے قاتلوں، ہم نے تو ان کی زندگی میں جو وہ فریاد کر رہا تھا
تو ان کو تو انصاف نہیں دے سکے. کم از کم ان کی والدہ جو فریاد کر رہی ہے ان کو تو آپ کم از کم قاتلوں کو تو پکڑ سکے. پہلا سوال, 16 جعلی ایف آئی آرز کس کے کہنے پہ ہوئے تھے؟ کمپلیننٹس کون تھے؟ اور ان کمپلیننٹس کا کال ریکارڈ آپ نکالے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد بھائی کے خلاف کمپلیننٹ بنے اور پھر ان کے اوپر آپ نے جعلی ایف آئی آر درج کیا. دوسرا سوال کہ ارشد شریف کو یہاں پہ پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ ارشد شریف شہید کو دفتر کس نے بلایا تھا, دھمکایا تھا؟ جو کہ جرنلزم سے اس کے جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خوش نہیں تھے. تیسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کو گھر پاکستان میں کون گیا تھا جس نے ارشد شریف شہید کو تھریٹن کیا اور پھر اس کے بعد ارشد بھائی کو پاکستان سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ جب وہ یو اے ای جا رہے تھے تو ان کا امیگریشن کے وقت تصویر جب لی جاتی ہے تو وہ کس نے لیک کی؟ چوتھا سوال. پانچواں سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ارشد بھائی کا تو ابھی ویزا تھا تو یو اے ای سے وہ کون طاقتور شخصیت ہے, طاقتور ترین لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ارشد بھائی کو یو اے ای سے بھی نکلوایا گیا؟ اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوٹل کی لابی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کون گئے تھے جنہوں نے پہلے ارشد بھائی کو ٹائم دیا, پھر وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ان سے واپس لے لیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ یو اے ای چھوڑ دیں, اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی زندگی ہم آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان واپس جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو آپ نے ایک سے میری انفارمیشن کے مطابق ایک بندے تک آپ پہنچ گئے, بلکہ تینوں کا آپ کو پتہ ہے. تو تینوں لوگ کون تھے اور پاکستان کی ایمبیسی میں وہ کون شخص ہے, اس کا کس ادارے سے تعلق ہے جو ارشد بھائی کے پاس گیا تھا؟ تو تین وہ لوگ, وہ ذرا آپ پاکستان کے سامنے آئے نا, قوم کے سامنے آئے, صحافی بھی سوال پوچھے کہ ان لوگوں کو سامنے ہمارے پیش کیا جائے نا, اور ان سے سوال کیا جائے کہ وہ کس کے احکامات کے اوپر ارشد بھائی کو یو اے سی نکلوانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے, اور ارشد بھائی کو مجبور کیا گیا, 48 گھنٹے بھی واپس لیا گیا, ان کو کہا گیا کہ فوری طور پہ آپ یہاں سے نکلے. پھر ایک اور سوال میں نے یو اے سی ریلیٹڈ پوچھا تھا کہ وہ کون سی طاقتور شخصیت ہے یا حکومت عہدیداران ہے جو 10 اور 20 اگست کے بیچ یو اے ای کا دبئی کا وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے دباؤ ڈالا. میرا یہ سوال تھا. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کس نے میڈیا کو فون کیا اور ڈائریکشن دی اور ان کو احکامات صادر کیے کہ ارشد شریف کی شہادت کو یا ان کی قتل کو آپ ایک حادثے کے طور پہ پیش کریں. کون میڈیا چینلز کو یہ احکامات دے رہا تھا؟ پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ آج کل ارشد شریف کی جو ویلاگز تھے اس میں زیادہ کس کا ذکر تھا, کس کو اس کی صحافتی جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خطرہ یا پریشانی تھی. اور پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ ارشد بھائی کو کس کے کہنے پہ ایئروائی کے اوپر دباؤ تھا کہ ارشد کو ایئروائی سے نکلوایا جائے. یہ میں نے سوال پوچھے تھے اور آج بھی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اور ایک اور سوال میرا کہ ارشد بھائی کی شہادت کے بعد جب ان کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تو یہ جلدی میں کس کے کہنے پہ پریس کانفرنسز ہو رہے تھے اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو میری یہ سوال ہے, میں نے آپ کو ان سوالوں کا کہا تھا. اور اس کے ساتھ اب میں آتا ہوں, پہلے تو میں ایف آئی اے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں اور آپ خود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے, میرا گھر آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ روزانہ میرے گھر کے باہر آپ کے بارات کھڑے ہوتے ہیں, اسلحہ بردار میرے گھر آ چکے ہیں, تو آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے, لیکن آپ نوٹس نہیں دیتے, میڈیا کہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم کے سامنے ذرا بتائیں نا جو ارشد بھائی کی فیملی کو آپ بتاتے ہیں. آپ جب یو اے ای گئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ابھی ریسنٹلی آپ یو اے ای گئے تھے, آپ نے کیا دیکھا تھا, کیا محسوس کیا تھا, آپ کو کیا پتا چلا, وہ لوگ کون تھے, کس کا دباؤ تھا؟ قوم کے سامنے یہ پریس کانفرنس کرے, قوم یہ جاننا چاہتی ہے. بیان یہ مت کہہ لے
ایک قیمتی زندگی جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے، ہم ارشد بھائی کو کھو چکے ہیں۔ وہ اثاثہ تھا اس ملک کا، اس قوم کا، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے جانے کے بعد بھی چین نہیں ہے۔ روزانہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں۔ ذرا قوم کے سامنے بتائے، حقائق بتائے، سچ بتائے۔ اور جو ابھی تک آپ کو ڈاؤٹس لگ رہے ہیں اور جو آپ نے بتایا بھی ہے آف دی ریکارڈ میڈیا پہ، تو آپ کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا وہ بھی ان کے سامنے رکھے۔ تو آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کے قوم کو بتا دوں گا۔ لیکن میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی، اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے سوال پوچھے تھے۔ اگر آپ سنجیدگی کے اوپر اس کے جوابات ڈھونڈے تو آپ ارشد بھائی کو دمکانے والوں، ارشد بھائی کو ایئر سے نکلوانے والوں، ارشد بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں، ارشد بھائی ملک چھوڑنے پہ مجبور کیوں ہوا، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔